دعا زہرا کیس میں اصل میں جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو پوائنٹ مسنگ ہے وہ سچ ہے، یعنی سچ کا پوائنٹ مسنگ ہے۔ دعا زہرا کے پیرنٹس کے بارے میں بھی جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے، ان کے انٹرویوز بھی آئے ہیں، وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی مکمل سچ سامنے نہیں آ رہا، چھپا رہے ہیں کوئی بات۔ وہ جو بچی اور لڑکا ہے وہ بھی سچ نہیں بول رہے ہیں۔ کچھ یوٹیوبرز تو واقعی دل جمعی سے اور سچ کو تلاش کرنے کی تگ و دو میں ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بنیادی طور پر کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹرز نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ بہت الجھا ہوا ہے، یہ کیس بہت الجھا ہوا ہے۔ اس کو ابتدا سے دیکھیں تو والدہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی، ہمسائے بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت کم اس کا آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ گلی اگر آپ دیکھیں جس میں ان لوگوں کا فلیٹ ہے اور جس گلی میں یہ رہتے ہیں، وہ کوئی ایسی نہیں لگتی کہ کچرا جو ہے ماسی ہی باہر رکھتی ہو، بچے بھی رکھ دیتے ہیں، گھر کی خاتون بھی رکھ سکتی ہیں، وہ گلی ویسے ہی کچرے سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایک معمولی سے علاقے میں شاید یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ماننے کو ذہن نہیں کر رہا کہ پہلی دفعہ کچرا رکھنے گئی ہوگی بچی۔ پھر یہ کہنا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ اس میں دو پوائنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ اغوا ہوئی ہوتی تو اغوا عمومی طور پر تاوان کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا تو کسی نے تاوان ہی نہیں مانگا، تو یعنی یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ اغوا تو نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے ہی گئی ہے یہ لگتا ہے، لیکن وہ جو وجہ بتا رہی ہے کہ اس کا باپ مارتا پیٹتا تھا اور بڑی سختی کرتا تھا، یہ کچھ بات سمجھ میں اس طرح بھی نہیں آتی کہ ان زہرا کے والد کو اگر دیکھیں تو دکھنے میں وہ کوئی ایسا تو نہیں لگتے کہ یہ کوئی بچوں کو مارتے پیٹتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے۔ محلے دار بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی آواز نہیں سنی کہ بچے رو رہے ہوں یا کوئی مار پیٹ ہو رہی ہو یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہو، ایسا بھی نہیں۔ وکیل صاحب جنہوں نے نکاح پڑھوایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا کوئی کیس آیا تھا ملتان بینچ میں کہ جس میں لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو کسی ولی کی یا گواہ کی ضرورت نہیں، لہٰذا انہوں نے نکاح پڑھوا دیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شناختی کارڈ دیکھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے ان سے شناختی کارڈ مانگے، لڑکے کے پاس تھا شناختی کارڈ، لڑکی کے پاس نہیں تھا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا، خاتون نے پوچھا کہ آپ نے بغیر شناختی کارڈ کے، تو انہوں نے اس کی بھی کوئی توجیہ بیان کر دی کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو شناختی کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی کیسے آپ کہتے ہیں کہ جی لڑکی بالغ ہے؟ تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں بالغ ہوں۔
اب یہ سارا کچھ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہوا ہے اور پری پلانڈ ہے، اس لیے کہ اگر آپ لڑکے کو دیکھیں تو وہ بھی ایک بدھو سا لڑکا، اس وہ لگتا نہیں کہ اتنی جرت کر سکے کہ اگر چلے فرض کریں موبائل پر دوستی بھی ہو گئی اور پب جی کا نام لیا جا رہا ہے کسی اور گیم کا یا فلاں کا یا ڈھمکاں کا، تو وہ گیم کی حد تک، دوستی کی حد تک تو یہ لڑکا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی لڑکی کو اتنا ورغلائے اور ایسی جرت دے کہ اسے کہے کہ چلو تم گھر سے بھاگ کے میرے پاس آ جاؤ. لگتا نہیں. کیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. بعین ہی لڑکی بھی جو ہے وہ جو یہ کہتی ہے کہ گھر میں مار پیٹ تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. اب یہ جو ہے نا، یہ موبائل اور اس پر جو ایکسس ہے بچوں کی، تو اس پر تو کئی ویب سائٹس ہیں اور کئی چیزیں ہیں جو یعنی آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور بچے دیکھتے ہیں. اور یہ تو ہے کہ فطرت نے انسان کے اندر جو اس کی فزیکل باڈی ہے، اس کے اندر کئی طرح کی، مطلب ایک نفس ہے، نفس آپ کو ورگلاتا ہے، کسی طرف لے جاتا ہے. یہ ایج بھی جو ہے، یہ کوئی اتنی بڑی ایج نہیں اس لڑکے اور لڑکی کی کہ جو آئندہ کے آنے والی مشکلات کا اندازہ کر سکیں یا مستقبل کی پیش بینی کر سکیں. جذباتی عمر ہے. شروع میں یہ کچھ مجھے یہ بھی شبہ آیا کہ یہ شاید کوئی ایسا بڑا کوئی اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے کہ مطلب شہر میں کوئی فساد اگر کروانا ہے شیعہ سنی کا. یعنی انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا کہ جی مسجد میں اعلان کروائیں، تو مسجد والوں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگ تو شیعہ ہیں، ہم اعلان نہیں کرتے. اگر یہ بات بڑھ جاتی، آپ خود سوچئے، تو ایک فساد کا ڈر تو تھا. لیکن الحمدللہ وہ دونوں اطراف کے، اور خاص طور پر جو شیعہ علماء ہیں، وہ اگرچہ ابتدا میں غصہ تو ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کوئی شیعہ سنی چکر نہیں ہے. اور یہ اس مسجد کے امام سے بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس یہ اطلاع آئی تھی کہ اعلان کریں اور آپ نے اس وجہ سے اعلان نہیں کیا. اگر اس وجہ سے نہیں کیا تو بہت افسوس کی بات. پھر مجھے یہ جو بات ہے نا کہ جی باپ میرا ظالم ہے اور مجھ پر تشدد کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا، مجھے ایک اشتہار یاد آ رہا ہے کچھ 1.5 سال 3 سال پہلے. اس پر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کوئی کمنٹ کیا تھا. اشتہار یہ تھا کہ ایک بچی ہے، لڑکی نوجوان، جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے اور وہ اپنی ماں سے اظہار کرتی ہے کہ میں کرکٹ کھیلنا چاہتی ہوں، اور میں تو اپنے اسکول یا کالج میں بڑی اچھی کھیلتی ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں پاکستان ٹیم کی طرف رجوع کروں. تو ماں اسے ڈراتی ہے کہ تم اپنے باپ کو نہ کہہ دینا، وہ تو تمہیں جان سے مار دے گا. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ جو ہے یہ کرتا ہے، وہ مطلب وہ تو بہت سختی کرتا ہے، اور خبردار جو باپ سے. تو وہ پھر کوئی اس طرح کا کوئی کاپی لائن تھی کہ جس میں وہ لڑکی جو ہے، کچھ اس طرح کی کاپی لائن تھی جو میں بھول رہا ہوں، کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ باپ جو ہے وہ قابل نفرت چیز ہے اور بچوں کو آزادی نہیں دیتا، اور خاص طور پر لڑکیوں کو. یہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے مارا پیٹا جا رہا تھا، مجھے یہ کیا جا رہا تھا، مجھے فلاں کیا جا رہا تھا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ماں کے خلاف نہیں بول رہی.
وہ باپ کے خلاف ضرور بول رہی ہے۔ تو یہ کوئی عالمی کوئی چکر ہے جس میں وہ سوسائٹیز، ہماری سوسائٹی آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں اس سلوگن کے پیچھے نہ جائیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے یا باپ سخت ہوتا ہے، نہیں، ہماری سوسائٹی میں گھر کا سربراہ مرد ہی ہوتا ہے، باپ ہی ہوتا ہے، اور اگر دادا زندہ ہے تو دادا ہوتا ہے، اور اس طرح ہماری صدیوں سے یہ جو ہے نا یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو توڑنے کے لیے وہ اشتہار مجھے یاد آ گیا کہ جس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ باپ، اور وہ باپ کے کہے کہ اگینسٹ چلیں۔ یہاں بھی یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ جی میرا باپ ظالم ہے اور مارتا پیٹتا تھا، یہ بات مجھے سچ نہیں لگ رہی، یہ اس کے منہ میں ڈالی گئی بات ہے، اور اس کے پیچھے وہی کوئی عالمی ایجنڈا ہے جو ہماری سوسائٹی کے اس جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا جو نظام ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ مادر پدر آزادی کہہ لیں، یا لڑکیوں کے اندر بغاوت کا جذبہ کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں۔ اس کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ ماں باپ عموماً اس چیز سے پہلو تہی کرتے ہیں اور چشم پوشی کرتے ہیں کہ بچہ یا بچی بالغ ہو گئے، اور وہ اس بات سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں کہ یہ جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں یہ عہد آج سے 30 یا 35 یا 50 سال پہلے والا عہد نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اسلام نے لڑکیوں کو، خواتین کو ایسے حقوق دیے ہیں کہ، اور اس وقت دیے ہیں کہ دنیا بھر کی سوسائٹیز اور معاشرے ان حقوق کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی شادی کر دو، لیکن ہمارے ہاں کچھ مختلف ٹیبوز بنے ہوئے ہیں، ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس نے یہ بننا ہے، ابھی اس نے فلاں بننا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، ہم اتنی جلدی شادی کیسے کرتے ہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو عمر کا جو ایک ہے کہ جی اب چونکہ آئی ڈی کارڈ 18 سال کی عمر میں بنتا ہے، ووٹ کا حق 18 سال کی عمر کے بعد ملتا ہے، تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نکاح بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بچی 18 سال کی ہو جائے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بچی اس سے پہلے بھی بالغ ہو سکتی ہے، بچی اس سے پہلے بھی شادی کے لیے ذہن بنا سکتی ہے اگر وہ بالغ ہو گئی ہے، اور ماں کو اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو وہ بالغ ہو گئی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سارے کیس میں اگر تو یہ سمپل ہے، اور سمپل یہ کہ جی بچی کو لڑکی کی دوستی ہوئی اور لڑکے نے ورغلایا یا وہ خود اس نے دباؤ ڈالا اور وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، گھر سے بھاگ گئی، یہ ارد گرد کے لوگ تو بولتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو محلے میں باتیں تو شروع ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ جی فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، وہ فلاں لڑکی بھاگ گئی، یہ تو عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہماری بچی بھاگ گئی، ایسا کوئی بھی ماں باپ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھاگ گئی،
ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ گئی ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں کہہ سکتے. وہ یہی کہیں گے نا اغوا ہو گئی، کوئی اغوا کر کے لے گیا، کسی نے اسے ورغلایا، کوئی وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی، فلاں نہیں ہو سکتی تھی. راہیں ڈرامہ میں نے کیا تو اس میں ایک کردار تھا بھابھی کا اور ایک نند کا، اور نند کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی. تو بھابھی کو پتہ چل گیا، تو اس نے اپنے شوہر یعنی اس نند کے بھائی کو کہا کہ دیکھو مجھے اس طرح کا کچھ شبہ ہے اور اندازہ ہے، اور یہ تم ایسا کرو کہ تم اس سلسلے میں قدم بڑھاؤ اور یہ رشتے کی بات کرو تاکہ اس کو اسی کے ساتھ بیاہ دے، چونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو یہ گھر سے بھاگ جائے. تو وہ بھائی دیہاتی پس منظر میں ڈرامہ تھا، وہ بھائی سخت غصے میں آ جاتا. وہ کہتے کیا بکواس کر رہی ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے. تو بھابھی ایک مزے کا جواب دیتی ہے کہ یہ جتنی گھروں سے بھاگتی ہیں ان کے بھائی اور ماں باپ بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ بھاگ جاتی تھی. تو یہ خود ماں باپ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے، بھائی بھی کبھی نہیں کہیں گے. یہ جو ہمارے یوٹیوبر دوست اور بچے ہیں، ان میں سے کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا، اس سچ کی تلاش میں ہیں، حقائق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ شعر ہے نا، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحۂ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. لیکن یہ بہت افسوسناک اور بہت تکلیف دہ یہ سارا کچھ ہے. باڈی لینگویج، آنکھیں، ہاتھ، یہ سارا کچھ جو ہے اگر آپ ماہرین نفسیات سے رجوع کریں تو وہ اس کی ایسی انٹرپریٹیشن بتائیں گے کہ سچ اور حق تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ دونوں بچے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے عمریں ہیں، مطلب عجیب و غریب باتیں ہیں نا. رکشہ لیا، رکشے میں ٹیکسی سٹینڈ پہنچی، کیا ٹیکسی میں آپ ٹیکسی کے ذریعے لاہور تک پہنچ گئے، یا آپ ٹرین میں بیٹھی ہیں، یا جہاز کا ٹکٹ لیا ہے. گھر سے میں کچھ بھی اٹھا کے نہیں لائی تو یہ لاہور تک کا کرایہ کیسے آپ کے پاس آیا. لیپ ٹاپ وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور فوری ہاتھ کے ہاتھ نکاح بھی کروا دیا. اس نکاح کی کاپی جو ہے باپ تک بھی پہنچ گئی. اس سے پہلے اغوا کا ڈرامہ تھا یا اغوا کے بارے میں کہا جا رہا تھا. جب وہ نکاح کی کاپی پہنچ گئی تو کیس کسی اور طرف چلا گیا، عدالت تک پہنچ گیا. واللہ عالم. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا، کہاں پہنچائے گا، دیکھتے ہیں. وہ میں بیچ میں ایک مصرع میں نے آپ سے کہا نا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس کے ڈراپ سین پر پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے. دونوں پارٹیاں مشکوک ہیں.